السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگ دوستو، آج دنیا کا نظام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں، تنگئی، بے روزگاری، جھوٹے مقدمے اور ہر چھوٹی بڑی بستی کے اندر لوگوں کو ذلیل کرا جا رہا ہے. یہ کیوں کرا جا رہا ہے ذلیل لوگوں کو؟ یہ ہم لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم کتنے بزدل ہو. تمہاری بزدلی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اللہ نے تمہارے اوپر مصیبتیں بھیج دی. ہم بزدل قوم ہو چکے ہیں. ہمارے اندر کسی کی ہمدردی نہیں ہے. ہم مذہبوں میں بٹ چکے ہیں. فرقوں میں بٹ چکے ہیں. ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگے. اللہ نے ہم سے نفرت کر لی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ ہم جنتی ہو گئے. یہی تو ہماری سب سے بڑا گناہ ہے. یہی غرور اور گھمنڈ تو اللہ کو ناگوارا ہوا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے جنتی ہو جائیں گے. ہرگز نہیں ہو سکتے میرے بھائی. زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دینے سے آپ جنتی نہیں ہو سکتے. اگر زبان سے الفاظ ادا کرنے سے جنتی ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا. آپ اللہ کو ایک مانتے تھے. میرے نبی کے چچا اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ ہی کو ساری دنیا کا مالک مانتے تھے. ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب کہتے تھے کیونکہ مسلمان تھے اور مسلمان کے گھر میں ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر وہ بھی مانتے تھے اور ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ان کو جہنم کا حکم کیوں آیا؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہی الفاظ ہیں صرف. اس کو کہہ دینے سے کیا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ جنتی ہیں؟ اس کے الفاظ صرف کیا ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو کہہ دے گا، کوئی بھی زبان سے کہہ دے گا. اور جن لوگوں کے زبان دیے، کان دیے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زبان بھی دیے، کان بھی دیے ہیں اور وہ سنتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں. پھر وہ جنتی میں کیسے جائیں گے میرے بھائی؟ ذرا سوچو تو صحیح. صرف زبان سے ادا کر دینے سے جنتی نہیں ہو سکتے. اور جن لوگوں کو زبان نہیں دی وہ بھی تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہے. وہ بھی تو مسلمان ہیں. انہوں نے کیا وعدہ کرا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زبان سے ادا کرنے والا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دل سے حق ادا کرنے والا پسند ہے. اللہ کو دل چاہیے اللہ کی طرف جھکتا ہوا، اللہ کی طرف روتا ہوا، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا. اللہ کے خوف سے ڈرنے والا اللہ کو چاہیے. کلمہ طیب قبول کرو، پاک کرو دل پاک ہوگا اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. اور دل ناپاک ہوگا دعا تو قبول ہوگی لیکن ناپاکی والی ہوگی. اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا. ظلم مت کرو، محبت سے پیش آؤ. کسی مذہب کو برا نہ کہو، کسی مذہب کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ. انگلی اٹھانے کا آج اگر ٹائم ہے تو اپنے اوپر انگلی اٹھاؤ کہ ہم نے اتنی سال اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو چھوڑا. اللہ کا حکم اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم توڑنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑنا کیا ہے؟ یہ سوچو. نبی محمد کے طریقے کو چھوڑنا اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہے. نبی محمد کی سنتوں کو جو ضائع کرتے ہیں، ان سنتوں کو ضائع کرنے کا مقصد صرف اللہ سے رستہ دور کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. جو محمد کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کا کھلا دشمن ہے. اور آج محمد کی سنتوں کو چھوڑنے والے
سب سے زیادہ ہمارے ہی برادری بھائی ہیں جنہوں نے سنتیں کہہ دیا، کرنا ہے تو کر لو، سنت ہے۔ ارے نبی کی ہر ایک نقل تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے وہ ایک نمونہ بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ کام ہر ایک امتی کو کرنا ہے۔ اگر جو امتی اس کام کو نہیں کرے گا وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر ایک نقل ہمارے لیے مغفرت ہے، آپ کی ہر ایک کام کی نقل اتارنا ہمارے لیے مغفرت ہے۔ آپ کا طریقہ جنت میں لے جانے والا طریقہ ہے، اور اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے رسول کو، اللہ کا رسول کو اپنا نبی مان لیا، ہم جنتی ہیں۔ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ کے رسول کے ہر ایک نقل حرکت کو، ہر ایک طریقے کو اپنی زندگی میں گزارنا پڑے گا۔ اگر ان کی ایک بھی نقل حرکت چھوڑ دی تو دوسرے لوگوں کی نقل اتارنے والوں میں گنتی ہو جائے گی، جیسے کہ سگے چچا ابو لہب جن کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار نہیں کیا تھا، باقی سارے اعمال اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والے تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے، صرف اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار نہیں کرا۔ تو سگی چچی کا حکم آیا ہے قرآن پاک میں، کسی عورت کا حکم نہیں آیا، وہ آیا ہے تو میرے نبی کی سگی چچی کا حکم آیا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے ستون کے اندر جائیں گی، جس کے اندر ازدہ صاف ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اگر نام لکھا ہوا آیا ہے تو اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور چچی کا آیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے طریقہ رسول نہیں اپنایا۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے میں اللہ کی راضگی ہے، اللہ راضی ہے، اور جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور کے طریقے کو اختیار کرے گا تو یاد رکھو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، وہ ابو لہب، فرعون، صداد، نمرود، قارون ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ آج دنیا میں مسلمانوں کو جس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے وہ عالم اور مولویوں کی وجہ سے، جنہوں نے کلمہ طیب کی حقیقت کو لوگوں کو نہیں بتایا اور کلمہ طیب کی پیروی کا طریقہ نہیں بتایا، صرف لوگوں کو گمراہی میں الجھائے رہے اور لوگوں کو قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کی سمجھ نہیں دی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین نیوز چینل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں نیوز، قرآن پاک سے بہتر نیوز کوئی دنیا کی نیوز نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین اگر نیوز ہے تو قرآن پاک ہے، جو ہونے سے پہلے بتاتا ہے، ہونے کے بعد کا بتاتا ہے، ہر ایک فتنہ بتاتا ہے کیا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ آج دنیا کی کوئی بھی نیوز ایجنسی اگر یہ خبر بتا دے کہ فلاں جگہ آگ لگنے والی ہے، وہاں کی زمین پھٹنے والی ہے، کہ اگر آج کوئی کہہ دے کہ ہندوستان کی زمین پھٹنے والی ہے اور یہاں سے لے کے وہاں تک کی پوری زمین پھٹ جائے گی تو وہاں کوئی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ سماچار میں آیا ہے کہ زمین پھٹنے والی ہے، لوگ بستیاں خالی کر دیں گے۔ آج کی نیوز، جھوٹی نیوز جو دیکھتے ہیں ہم، اس کے اوپر ہم بستیاں خالی کر دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن تو لاک ڈاؤن، مسجدیں خالی کر دیں، بستیاں خالی کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہی مسجدوں میں جانے لگے، وہی پھر آنے لگے، پھر دوسرے سے ملنے لگے، کبھی کچھ ہوا؟ یہ جھوٹی افواہوں کے اندر ہم نے یقین کر لیا، لیکن ہمارا پاس جو سچی کتاب ہمارے نبی لے کر آئے تھے اس نے کہہ دیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہوگا، فلاں کام کرو گے تو فلاں نقصان تمہیں ہو جائے گا۔ اس کے اوپر ہم نے کبھی غور فکر کری؟ اس نے 1440 سال پہلے کہہ دیا قرآن پاک نے کہ تم ان قریب عالم اور مولوی بہت ہو جاؤ گے، بہت ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے اعمال حلق کے نیچے نہیں اتریں گے۔ جیسے کہ آج میرے دور کے مسلمان بھائیوں کے اعمال ہیں، ان کے اعمال دکھاوے والے ہیں، ان کا کلمہ دکھاوے والا ہے، انہوں کے دلوں کے اندر کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے، دنیا کی جہنم میں لے جانے والی دولت بھری ہوئی ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ مردار گوشت بھرا ہوا ہے جو سڑا کے گلا کے کھاتے ہیں، وہ غذا بھری ہوئی ہے انہوں کے دلوں کے جسم کے اندر جس کو اللہ نے حرام کر دیا گیا ہے، یتیموں کا حق دبا کر کھا رہے ہیں،
میراث کا مال دبا کر کھا رہے ہیں، بیواؤں کو بیت المقدس کا ہدیہ جو تھا پہنچنے کے لیے راحت وہ بھی کھا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا حساب تمہیں دینا ہے۔ قرآن پاک نے کہہ دیا تھا کہ تم ان قریب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور دنیا کے اندر بڑی بڑی مجلسیں بناؤ، مسجدیں بناؤ گے، بڑے بڑے محل بناؤ گے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، وہ ساری نعمتیں جو تم نے بنائی ہیں وہ یہیں خاک میں مل جائیں گی۔ آخرت کے اندر اگر کوئی نعمت جائے گی تو وہ ہے تمہارا یقین اور تمہارا دل کے اندر چھپا ہوا وہ میموری کارڈ جو تم نے دنیا کے اندر بھر رکھا ہے، جو دنیا کے لالچ سے تم نے اس میموری کارڈ کو جو بھر لیا ہے، یہ میموری کارڈ اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھو زبان سے اقرار کرنے سے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور آج میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں در حقیقت وہ بات یہ ہے کہ کلمہ طیب وہی کلمہ ہے جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ اس کو قبول کر لو، اس کو قبول کر لو، لوگوں کلمہ طیب قبول کر لو۔ کلمہ طیب کا کہا تھا، طیب کے معنی پاک ہوتے ہیں اور طیب کے حرف 3 ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو طیب کلمے کی اعمال اتنے بڑے اعمال ہیں کہ زمین اور آسمان کو ایک پلوے میں رکھ دیا جائے اور سب کے سب اس طرف بیٹھ جائیں اور ایک 3 حرف کا کلمہ طیب پہ عمل کرنے والے کے اعمال ان اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ زمین کا سارا وزن کم ہو جائے گا، اس کے اعمال بہت زیادہ وزن دیرہ ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ مسلمان نسل سے نہیں ہوتا، مسلمان نسل سے ہوتا تو ابو لہب جہنم کے حقدار نہ ہوتے، کیونکہ ان کی نسل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی اولاد نافرمان نہ ہوتی، اگر نسل سے مسلمان ہوتا تو تم نے یہ نسلوں کو نام مسلمان دیا ہے۔ اگر مسلمان نسل سے ہوتا تو ابراہیم کے ماں باپ نافرمان نہ ہوتے۔ مسلمان اگر نسل سے ہوتا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان نہ کرتی، پیچھے مڑ کر نہ دیکھتی۔ ذرا غور کرو اے عالم مولویوں، کیا ہے اسلام؟ اسلام ہے طیب۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے 3 الفاظ کلمہ طیب ہیں کہ طیب سے اللہ تو ہے میرے لیے، تیرے سوا کوئی نہیں میرے لیے۔ طیب سے تیری ہی طیب سے تیرے ہی طریقہ ترقی، تیرے دین اسلام کی طیب سے طیب سے تیری ہی تجارت کاروبار، کہ اللہ تیرا ہی کاروبار کروں گا جو کاروبار کروں گا۔ طیب سے تیری تجارت اور ترقی تیرے دین اسلام کی کروں گا۔ دین اسلام اللہ کو پسند ہے، دین اسلام کہ ترقی تیرے دین اسلام کی کروں گا اور طریقہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ چلوں گا۔ یہ ہے کلمہ طیب کہ اللہ سے وعدہ کرو دل سے کہ اب تو طیب سے تیری ہی تجارت، ترقی تیرے دین اسلام کی، طریقہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صرف نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں رہ سکتے۔ نماز کو ہی تم نے اصل مقصد سمجھ لیا کہ جنت میں صرف نماز جنت کی کنجی ہے۔ صرف نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ نماز سکھاتی ہے کہ تم اللہ کی طرف جھکتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ اس کو بے سہارا کیوں کرتے ہو؟ تم اس مخلوق اللہ کی جو اشرف المخلوق ہے اس کے حق کیوں دباتے ہو؟ اس کے حق کیوں دباتے ہو؟ پھر کیا نماز ہے تمہاری؟ نماز جب اللہ کی طرف جھکنے کا حکم دیتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اپنی طرف نہ جھکانا، کسی کو جھکنے نہ دینا تمہاری طرف کہ تمہیں خدائی کا درجہ دینے لگے۔ آج ہم اپنے کام کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تجھے ہم پال رہے ہیں، تیرا ہم نے یہ کرا، تیرا ہم نے وہ کرا۔ یہ خدائی کے دعوے ہوتے ہیں۔ یہی تو غلط فہمی ہے مسلمانوں کے اندر۔ کلمہ طیب کو قبول کرو دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، نہ کہ منافق نہ بنو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ طریقہ رسول کو اپناؤ اور یاد رکھو نبی کا مقصد صرف نمونہ ہوتا ہے۔ مغفرت کر رہا ہے تو نمونے کی پوری نقل اتارو، اپنی مغفرت خود ہو جائے گی۔ اور یا اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو 2 راستے اللہ نے جو بنائے ان میں سے جو راستے کا منع کرا تھا تم اس راستے پہ جانے والے ہو، جو نبی کے طریقے کو چھوڑے اور دنیا کے طریقے کو اپنائے۔ دنیا کے اندر
جو آج دور چل رہا ہے یہ دجالی فتنے کا دور چل رہا ہے کہ جھوٹ کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں. اب یہ کلمہ طیب ہے یہ سچ ہے، لیکن اس کو لوگ جھوٹ سمجھیں گے کہ یہ کیا بے وقوف کی صلاح دے رہا ہے، بے وقوفی کی صلاح دے رہا ہے. یہ بے وقوفی کی صلاح نہیں ہے، یہی تو وہ پکڑ ہے اللہ کی جو کل تمہارے ساتھ ہوگی کہ ہم نے اتنی نعمتیں تم کو دیں، قرآن پاک تمہارے پاس بھیجا تمہیں سارے سچ واقعے بتانے کے لیے، اور تم نے قرآن پاک کو صرف کمانے کے لیے رکھ لیا تھا کہ مر جائے تو قرآن پاک کو بخش دو. مرداروں کو سنانے کے لیے، مردوں کو سنانے کے لیے قرآن پاک بھیجا تھا. زندوں کو ہدایت ہے اس قرآن پاک کے اندر. قیامت قریب آ پہنچی اور ہے کوئی سوچے سمجھے؟ ہم نے اس قرآن کو کتنا آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. اللہ خود فرما رہا ہے قرآن کے 26 میں سپارے کے اندر 27 سپارے کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ سورہ رحمان سے پہلے سورہ قمر کے اندر کہ ہے کوئی سوچے سمجھے. ہم نے قرآن پاک کو کتنا آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، لیکن تم سمجھتے ہی نہیں ہو. قرآن پاک تمہارے لیے بہترین سماچار ہے برائی اور بھلائی کا. برائی اور بھلائی کا. اگر تم بھلائی نہیں پکڑو گے تو برائی تمہیں معلوم تھی. قرآن پاک کہتا ہے تم جان بوجھ کر برائی کی طرف گئے. صبح شام مسجد میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آج تک یہی نہیں معلوم کیا ہم اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں؟ کیا اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. محبت سے پیش آؤ، پڑوسیوں کو اخلاق دو. اخلاق پڑوسیوں سے کرو اور محبت عام کر دو، سلام عام کر دو. یہی اسلام ہے. لوگوں کو برا نہ کہو، خود برے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں سزا کاٹنے کے لیے بھیجا ہے. تبھی تو ہم جنت میں جائیں گے. یہ دنیا کی زندگی ہماری بک چکی ہے. کچھ خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ تمناؤں کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی وہ آخری خواہش جو ہماری پوری ہوگی وہ جنت کی. جب دنیا میں ہم کچھ خواہش چھوڑیں گے، لیکن ساری خواہشیں ہم دنیا میں پوری کر لیں گے تو آخرت میں ہمارا کیا حق ہے؟ کیا صرف کلمے کے بلبوتے پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ نعمت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نعمت بن کر آئے تھے. وہ نعمت مت چھوڑو، ان کے طریقے کو اختیار کر لو. ان کے طریقے میں ہی آپ کی کامیابی ہوگی، ورنہ دنیا تو ہر ایک قوم اپنے حساب سے جی رہی ہے. یاد رکھو اللہ کو من الدین اسلام پسند ہے تو اسلام کے اندر آ جاؤ. منافق بن کر نہ رہو. کلمہ طیب قبول کرو، رسول محمد کے طریقے پہ چلو. اللہ کے 2 رسول ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. نبی آخری ہیں لیکن رسول اللہ نے 2 بنائے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دوسرے رسول کے طریقے کو اگر اختیار کر لیا تو جہنم ہو جائے گی. دجال بھی اللہ کا دوسرا رسول ہے، عبدہ و رسول. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ شہادت ہے، جو اس اسلام کو شہادت دلائے گا. یہ منافقوں کو جو جہنم میں لے جائے گا وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے. اللہ اس کو اپنی طاقت دے کے بھیجے گا کہ ایمان والوں کو اور بے ایمان والوں کو چھاٹ دو. جن لوگوں نے کلمہ طیب کو قبول نہیں کیا تو اللہ سے توبہ نہیں کری تو وہ شہادت والے کے ساتھ چلے جائیں گے جو جہنم میں لے کر جائے گا، جس کا نام عبدہ و رسول محمدن عبدہ و رسول. وہ بھی 2 اللہ کا رسول ہے. عابد جس کا نام دجال ہے. یاد رکھنا دجال کوئی یہودی نہیں، دجال مسلمان ہے. عابد ہے، عابد ہے، اللہ کی عبادت گزار بندہ ہے. عابد سمجھتے ہیں آپ؟ عابد عبدہ و رسول، وہ بھی بات کا رسول ہے. تو کلمہ طیب کو چھوڑنے والے گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو لے جائے گا شہادت کے ساتھ جو آنے والا ہے. اس دجال سے بچنے کے لیے اللہ نے 2 راستے دیے تھے کہ آپ ایک راستہ وہ جو نبی محمد نے کیا اس کو ہی اپناؤ، اور دوسرا راستہ یہ جو آخری نعمت آپ کو بتا رہی ہے کہ کلمہ طیب قبول کر لو. یہ دوسرا راستہ ہے. ابھی بھی وقت ہے، ورنہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماتا ہے سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان میں کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہم نے ایک ان پڑھ امی نبی بنا کر بھیجا. ان پڑھ امی ان عالم و مولویوں کے اوپر غالب ہو گیا وہ، اور ہم نے ان پڑھ امی اس قمر کے
زبان سے جو الفاظ کہلوائے یہ بھی ان پڑھ ہے، میں بھی نبی محمد کا امتی ہوں اور ان پڑھ ہوں، انگوٹھا ٹیک ہوں، بول سکتا ہوں، لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو بتائی ہے کلمہ طیب کی، یہ بھی ایک ان پڑھ کے ہی زبان سے اقرار کر رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، خدا کو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ طیب ہی اسلام کا کلمہ ہے، بغیر طیب کے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ اس کو قبول نہیں کرو گے اسلام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسلام نسل کا مذہب نہیں ہے، اسلام نسل سے نہیں ہوتا، اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے، تبھی تو اس بچے کی کان میں اذان ہوتی ہے، تبھی اس بچے کی 7 سال سے پہلے مسلمانی ہوتی ہے۔ اسلام مذہب کا اندر آنے کے لیے کلمہ طیب کی پیروی کرنا پڑے گی، اور جو کلمہ طیب کی پیروی کرے گا وہ امتی محمد کا ہے، جو چھوڑے گا وہ اللہ کے ناراض بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کلمہ طیب کو یاد کرائیں لوگوں کو، اور یاد کے ساتھ اس کے اوپر ہی چلنا ہے اپن کو کہ یہ جو بتا رہا ہے کہ ترقی دین اسلام کی کرنا ہے، طریقہ رسول محمد کے پہ ہی چلنا ہے بس، اور دنیا کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا، اور نہ ہی دنیا کے کسی بھی عالم مولوی کے فتووں پہ نہیں جانا۔ یہی وہ کلمہ طیب کے الفاظ ہیں کہ صرف محمد کو ہی اپنا نبی، اپنا رہبر، اپنا آخرت کا سردار بنا کر چلنا ہے، اور اگر اس پر نہیں چلو گے تو میری اور آپ کی کوئی مرضی نہیں، یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ سے ناراض ہو، آپ کو مردہ لوگوں میں فرما لیا کہ آپ کے دل میں یہ کلمہ طیب نہیں اتر رہا، آپ یقین نہیں کر رہے، تو آپ سمجھنا اپنے آپ میں مردہ لوگوں میں ہو جو ان قریب دجال کے ساتھ جانے والے ہیں، اور اگر آپ زندہ لوگوں میں ہو تو اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہر بھاشا میں کر کے پہنچاؤ۔ وقت کم ہے، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کا مقصد ہی کلمہ طیب ہے۔ جو آج تک ہم نے گناہ کرے ہیں، یہ کلمہ طیب قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے طیب پڑھتے ہیں تو توبہ ہی ہوتی ہے کہ اللہ آج تک جو گناہ کرے وہ معاف کر، لیکن آج سے ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب تو طیب سے تو، طیب سے تیری تجارت، ترقی تیرے دین اسلام کی، طریقہ تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس یہ کلمے کو 3 بار قبول کر لو، انگلی اٹھا کے یقین مانو، دل پاک ہو جائے گا۔ اور جس کا دل پاک ہو جائے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ میری آخرت سنوار دے، میری آخرت سنوار دے۔ رب العالمین، میں دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، میرے سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے جس نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے طریقوں کی زندگی گزاری، دنیا کی خواہش کی زندگی گزاری۔ کہ اللہ پہلے قمر علی کو معاف کر، اور اس کے بعد سارے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر کے سب کو جنت کا حقدار بنا لے۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو سب کو جنت دے سکتا ہے، تو سب کو معاف